والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد۔ منزل کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 69 سے، سورۃ احزاب۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی، تو اللہ نے موسیٰ کو ان کی تہمت سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک معزز تھے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حنین کے دن نبی پاک علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے کچھ ایسے لوگ جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، ان کی تالیف قلبی کے لیے ان کو زیادہ عطا فرمایا، زیادہ اونٹ عطا فرمائے۔ اب سرکار کریم علیہ السلام نے کسی کو زیادہ عطا فرمایا تو اللہ نے حضور کو اس کا اختیار دیا تھا۔ سورہ انفال کے آغاز میں یہی مسئلہ ہے، تو حضور علیہ السلام کے پاس اختیار تھا، تو آپ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو کہ وہ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، چلے زیادہ مضبوط ہو جائیں اور زیادہ پختہ ہو جائیں گے تو اسلام کو فائدہ ہوگا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو زیادہ عطا فرما دیا۔ ایک بندے نے اٹھ کر کہا، ایک روایت میں ایک بندے نے اٹھ کر کہا اعدل یا محمد، محمد انصاف کرو، معاذ اللہ، حضور کے بارے میں کہا۔ اور اس روایت میں ہے کہ اس شخص نے، یہ بخاری کی روایت، اس شخص نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو تقسیم کر رہے ہیں نا، یہ عدل نہیں ہے۔ اب سرکار کریم علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا عدل؟ حضور سے بڑھ کر کون عادل ہو سکتا ہے مخلوق میں؟ اب سرکار علیہ السلام کو بہرحال رنج تو پہنچانا، اس بات سے اذیت تو ہوئی، تکلیف ہوئی، تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا تھا، ان کو اذیت پہنچائی تھی، اے ایمان والو تم میرے حبیب کو اس طرح اذیت نہ دو۔ اچھا، اس سے پہلے بھی وہ جو آیت ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے اگلی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے۔ اب اللہ کو اذیت تو کوئی نہیں پہنچا سکتا نا، اللہ کو اذیت پہنچانے کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی۔ حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچانا کیا ہے؟ سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے اس شخص نے یہ دل کا لفظ بولا، یا حضور علیہ السلام کے متعلق نازیبا باتیں کہنا، اہانت رسول، یہ سب وہ کام ہیں جس میں اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے کا معاملہ ہے۔ اسی لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو اذیت پہنچائے گا اس پر لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، کوئی ایسا قول، کوئی ایسا طرز عمل جس سے رسول اللہ کو اذیت پہنچتی ہو، وہ اگر کوئی اپنائے گا تو دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوچ کر بولنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، یہ بارگاہ رسالت ہے، معمولی بارگاہ نہیں ہے۔ یہاں لہجہ بدل جائے تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے، یہاں آواز بلند ہو جائے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی جسارت کہے کہ حضور کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دے دے اور کہے کہ میں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نیت سے جائیں کہ مسجد نبی شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، لیکن اس نیت سے نہ جاؤ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔
روکتے ہیں لوگ معاذ اللہ آج کے اس دور میں بھی، اور یہاں تک کہتے ہیں اگر تم اس نیت سے سفر کرو گے، اگر مدینہ منورہ کا سفر اس نیت سے کرو گے کہ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، تو تمہارا سارا سفر گناہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگ اس طرح کے مسئلے نکالتے ہیں، اور کیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ صحیح ایمان کو بیان کر رہے ہیں، صحیح توحید و رسالت کو بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، اللہ فرماتا ہے جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پر آ جاؤ، دہلیز مصطفیٰ پر آ جاؤ، اور پھر استغفار کرو مجھ سے، اور میرا حبیب بھی تمہاری بخشش مانگے، وہ بھی سفارش کرے، تو لوجد اللہ توابا الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے سورت سبا ہے، اور قوم سبا وہی قوم ہے جس کی ملکہ بلقیس تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تھی۔ ان کا واقعہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے، تو اس صورت میں بھی ان کا تذکرہ اس مناسبت سے، اس کا نام سورت سبا ہے۔ اس کی دوسری آیت میں ارشاد ہے، اس کو علم ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، اور وہی رحم فرمانے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالی زمین کی گہرائیوں میں کیا ہے یہ بھی جانتا ہے، اور کس گہرائی سے کیا کب کون سی چیز نکل کر ہمیں نفع دے گی یہ بھی جانتا ہے، اور کس چیز کا ظہور ہمارے لیے نقصان دہ ہے یہ بھی جانتا ہے۔ تو جب زمین کی گہرائیوں میں چھپی ہر چیز کو وہ جانتا ہے، آج تک اتنی سائنس نے ترقی کر لی، زمین میں ڈرلنگ نہیں ہو سکی ابھی تک، زمین کی گہرائی ابھی تک مکمل گہرائی میں جا کر چیک نہیں کیا جا سکا، تو اللہ فرماتا ہے میں زمین کے اندر کو جانتا ہوں، انسان تو کیا چیز ہے، تیرے خیالات، تو جو سوچ کر جس نیت سے جو عمل کرتا ہے مجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَلَقَدْ آتِينَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا تھا۔ کیا فضل تھا؟ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم داؤد کے ساتھ تسبیح کرو، اور اے پرندوں تم بھی۔ تو یہاں کیا ہے، پہاڑ اور پرندے داؤد کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تسبیح، اللہ کا ذکر۔ مجھے کسی نے کلپ بھیجا سوال کرنے کے لیے میوزک کے بارے میں، اور ساتھ بطور ریفرنس کسی فلم کا ایک چھوٹا سا وہ کلپ تھا، پتہ نہیں کون تھا وہ، کوئی اداکار، تو وہ دلائل دے رہا تھا۔ فلم میں منظر یہ ہے کہ ایک عدالت ہے، وہاں کچہری لگی ہوئی ہے، اور بحث ہو رہی ہے میوزک پر کہ میوزک جائز ہے یا نہیں جائز۔ اب وہ جو اداکار ہے اس کو باشرح بنایا ہوا ہے جیسے کوئی بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم دین ہیں، اور بڑا دین پر کام کیا، بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اب وہ عدالت میں آئے ہیں شرعی مسائل کی تشریح کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ عدالت نے ان کو بلایا کہ آپ شیخ الاسلام ہیں، کچھ اس قسم کا ماحول تھا، تو آپ ہماری رہنمائی کریں۔ اب وہ اداکار بڑی سی سفید داڑھی لگا کر بتا رہا ہے کہ میوزک جو ہے یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اور پھر اس آیت کا وہ ریفرنس دے رہا ہے۔ کیا حوالہ، اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے یہ سب ان کے ساتھ گا رہے ہوتے تھے، تو وہاں میوزک بج رہا ہوتا تھا۔ تو یہاں سے وہ استدلال کر رہا ہے۔ یہ کافی کو پرانی فلم ہے، پتہ نہیں کب کی ہے، لیکن میں نے نہیں آج تک سنا کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہو۔ کبھی تم نے فلم بنا دی، پورے پاکستان میں دنیا میں چلا دی، اور قرآن مجید کا غلط حوالہ تم نے دیا۔ وہ چیز جو قرآن مجید میں ہے نہیں، وہ تم قرآن مجید سے ثابت کر رہے ہو، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں ہمارے اداروں کی توہین ہو جائے، شخصیات کی توہین ہو جائے، تو ہماری ہر چیز حرکت میں آ جاتی ہے، اور اللہ کے قرآن کے بارے میں وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جو آج تک امت میں سے کسی نے نہیں بیان کی۔ یعنی اس امت میں اگرچہ بڑے اختلافات ہیں، لیکن کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا اس آیت سے ثابت کرتے ہوئے کہ داؤد علیہ السلام معاذ اللہ میوزک بجاتے تھے، یا میوزیکل
ان کا ترانہ ہوتا تھا۔ تو اس آیہ کریمہ سے ایک نہایت غلط استدلال کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کے متعلق بیان کر دیا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق ایک بات ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ایک وقت میں کئی انبیاء تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انہوں نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، آپ سن چکے ہیں کہ آپ نے بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کیا۔ تو اب جب یہ آئے تھے نا تو انہوں نے حضرت اسحاق کی بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اب میں جا رہا ہوں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، وہاں جا رہے ہیں اور وہاں ان پر عذاب بھیجنا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک ہی دور میں ایک علاقے میں ابراہیم علیہ السلام آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور کچھ ہٹ کر دوسرے علاقے میں لوط علیہ السلام کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک وقت میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک ہی قوم میں ایک ہی علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ تو ایک نبی جب چلے جاتے تھے تو پھر دوسرے نبی آ جاتے تھے، وہ جاتے تھے تو اگلے نبی آ جاتے تھے، تو دورانیہ محدود ہوتا تھا کہ اتنے ٹائم تک یہ نبی کام کریں گے پھر اس کے بعد اگلے نبی آ جائیں گے۔ تو ایک تو دورانیہ محدود ہوتا تھا، پھر علاقہ محدود ہوتا تھا کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کا اور یہ علاقہ لوط علیہ السلام کا۔ اب حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے، آپ بھی نبی بن کر آئے۔ آپ کا علاقہ کتنا ہے؟ آپ کا ٹائم کتنا ہے؟ کتنی دیر کے لیے آئے اور کتنے علاقے کے لیے آئے؟ یہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 28 ہے سورۃ سبا کی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ قیامت تک کے لیے، 100 سال 1000 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اے حبیب اب آپ آ گئے ہیں، اب کسی اور کے آنے کی حاجت نہیں ہے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب کا ایک ہی نبی ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے امیر لوگوں نے یہی کہا تمہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ جب کوئی چیز اللہ کریم عطا فرماتا ہے تب آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ آپ کا جتنا بڑا اختیار ہے، اب اختیار کو کتنا درست استعمال کرتے ہیں یہ آزمائش ہے۔ آپ کے پاس دولت کا کتنا انبار ہے اس اعتبار سے اب آزمائش ہے۔ آپ کی آواز کتنے سننے والے لوگ ہیں اس اعتبار سے آزمائش ہے۔ خاندان میں آپ کا فیصلہ چل رہا ہے تو یہ آپ کے لیے آزمائش ہے کہ درست فیصلے ہیں یا غلط فیصلے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے جس بستی میں بھی کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے امیر لوگوں نے یہی کہا تمہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے مال اور ہماری اولاد بہت زیادہ ہے اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے کیوں کہا ہمارے مال اور ہماری اولاد بہت زیادہ؟ یہ اس لیے انہوں نے کہا ہمارا حق تھا کہ ہمیں بہت مال دیا جائے، ہم اس لیول کے تھے کہ ہمیں بہت مال دیا جائے، ہمیں بہت اولاد دی جائے۔ تو اللہ نے ہمیں بہت مال دیا ہے، بہت اولاد دی ہے، اس کا مطلب ہم اچھے ہیں، ہم پیارے ہیں اللہ کے، ہم محبوب ہیں۔ ہم اگر اچھے نہ ہوتے تو ہمیں مال نہ دیا جاتا، اولاد نہ دی جاتی۔ تو ہم اگر اچھے ہیں اور اچھے ہونے کی وجہ سے ہمیں اگر یہ سب کچھ ملا ہے تو اگر یہاں ہم اچھے ہیں تو وہاں بھی اچھے ہی ہوں گے۔ تو یہ مال کا بہت بڑا فریب تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت مال اور اولاد دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کہیے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دیں۔
اگر تمہارے پاس مال ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم ہمارے قریب ہو. اگر تمہارے پاس اولاد کی کثرت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمارے قریب ہو. قریب وہی ہوگا جو متقی ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے دگنا اجر ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہیں گے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، آپ کہیے کہ میں تم کو صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تم دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر غور کرو. تم ایک بار غور تو کرو، توجہ تو کرو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو سننا نہیں چاہتا، جو بیٹھ ہی نہیں رہا، جو دھیان نہیں دے رہا. فرمایا آپ ان کو بھی کہیں ایک بار غور کر لو. چلو میرے سامنے نہ صحیح نہ اقرار کرو، انکار کر رہے ہو تو کرتے رہو، لیکن ایک بار تنہائی میں سوچنا ضرور. یہ دعوت غور و فکر ہے، یہ مبلغین کی رسپانسبلٹی ہے، ہم سب کا کام ہے. جب کسی کو اچھی بات سمجھانی ہو ایک تو خوب تدبیر کرنی چاہیے، اس انداز میں بات سمجھائیں کہ اس کے دل میں اترے، اور اگر وہ بات نہ مانے تو پھر اس کو بڑے پیار سے کہیں کہ ایک بار تنہائی میں میری بات پر غور ضرور کرنا. جب انسان تنہائی میں بات پر غور کرتا ہے پھر بہت سی باتیں اس کے دل پر کھل جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ اپنے مخالف کی بات کا جواب نہیں دے رہا ہوتا بلکہ خود غور کر رہا ہوتا ہے. اس سے آگے سورہ فاطر ہے، اس میں ارشاد ہے، تو کیا جس شخص کے لیے اس کے برے عمل کو خوشنما بنا دیا گیا سو اس نے اس عمل کو نیک سمجھا، کیا وہ ہدایت یافتہ کی طرح ہے؟ سو اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا آپ کا دل ان پر حسرت زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے. مشرکین اور کفار کے وہ کام جو نہایت غلط تھے لیکن ان کے لیے وہ بڑے خوش نما تھے، وہ انہیں بہت اچھا سمجھتے تھے بلکہ انہیں نیکی سمجھ کر کرتے تھے. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. بہت سے لوگ، بڑی تحریکیں، بہت سی NGOs وہ کام کرنی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں، لیکن وہ کام ان کے لیے بڑے خوشنما ہیں، بڑے مزین کر دیے شیطان نے ان کے لیے، اور وہ ان کاموں کو بھی نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اس سے آگے ارشاد ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہیں. یہاں اندھے سے مراد وہ نہیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھے سے مراد ہے عقل کا اندھا. اندھے سے مراد ہے وہ جس کے پاس علم نہیں ہے، اور آنکھوں والے سے مراد وہ نہیں ہے جس کی آنکھیں روشن ہیں، بلکہ آنکھوں والے سے مراد یہ ہے جو صاحب بصیرت ہے، جس کو علم حاصل ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے اس علم پر کیسے عمل کرنا ہے. بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے آنکھیں ہیں لیکن اندھے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ملیں گے آنکھوں کا نور نہیں ہے لیکن دل روشن ہے، علم کا نور پھیلا رہے ہیں. ہمارے گھر میں حضور والد گرامی جب حیات تھے تو ایک بزرگ تشریف لائے تھے، بالکل نابینا. میرا بہت چھوٹا تھا، مجھے صحیح طرح ان کا چہرہ بھی یاد نہیں. تو جب ان کا تعارف ہوا، پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ ہیں تو نابینا لیکن حافظ الحدیث ہیں. بکی شیف والے بزرگ سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ الحدیث تھے، ہزاروں حدیثیں یاد تھی لیکن آنکھوں میں نور نہیں ہے. تو آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل کا نور اور چیز ہے. تو یہاں بصیر آنکھوں والے سے مراد وہ ہے جس کا دل روشن ہے، جو حقیقت والا ہے، جو علم والا ہے اور علم پر عمل کرتا ہے. پھر فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہے. اندھیرے سے مراد ہے جہالت اور روشنی سے مراد ہے علم. اندھیرے سے مراد ہے دوزخ اور روشنی سے مراد ہے جنت. اندھیرے سے مراد ہے کفر اور روشنی سے مراد ہے اسلام. برابر نہیں ہے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے.
جنت اور دوزخ بھی برابر نہیں ہے۔ وما یستوی الاحیاء والاموات، اور نہ زندہ لوگ اور مردے برابر ہیں۔ زندہ کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہے، یہ مر کر بھی زندہ ہے۔ اور مردہ کون ہے؟ جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے، یہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں صاحب ایمان بنائے، صاحب بصیرت بنائے، اور ہمیں جنتوں کا وارث بنائے۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ یہ لوگ اپنے تجربے سے بات کرتے ہیں، قرآن بھی یہی بات بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری سازشوں کا وبال صرف سازش کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ اگر کوئی بری سازش کرتا ہے، کسی کے خلاف بری تدبیر کرتا ہے، تو اس کا وبال اس پر ہی پڑے گا، اس کو اس کا نقصان ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کی سازش کے نتیجہ میں جس کے خلاف سازش کی ہے اسے نقصان ہو، لیکن سازش کرنے والا خود بھی نقصان سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس سے آگے سورہ یاسین شریف ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس راوی ہیں، آپ نے فرمایا ہر چیز کا قلب ہے، ہر چیز کا قلب ہے، اور قرآن کا قلب یاسین ہے۔ اور جس نے یاسین کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو یاسین پڑھنے کی وجہ سے 10 بار قرآن پڑھنے کا اجر دے گا۔ 10 بار قرآن پڑھنے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حضرت سنن دارمی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی رات میں سورہ یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، اس رات میں اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ بڑی عظمت والی سورت ہے، اس کو پڑھنے کی روٹین ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس کئی رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی تائید کی، سو ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم تو صرف ہماری مثل بشر ہو، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو تم کو بدفعل سمجھتے ہیں، یعنی منحوس سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تم کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی لوگوں نے رسولوں کی بات ماننے کی بجائے ان کو دھمکیاں لگانا شروع کر دی کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ رسولوں نے کہا تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے، کیا تم نصیحت کرنے کو برا سمجھتے ہو؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ اب رسول یہ باتیں کر رہے ہیں تو اور قوم ان کو مارنے کے در پہ ہو رہی ہے، تو ایسے میں وہ صاحب یاسین آ گئے، یعنی حبیب عجمی جو تھے وہ آ گئے۔ اب یہ صاحب ایمان تھے۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے کہا اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ جو حبیب تھا یہ نجار تھا، بڑھائی تھا، اور مشرک تھا، بتوں کا پجاری تھا، زندگی گزر کی بتوں کی پوجا کرتے کرتے، لیکن اس کا مرض تھا کہ وہ حل نہیں ہو رہا تھا، اس کو جزام کا مرض تھا۔ تو ان رسولوں سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ تو تمہارا یہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں 70 سال سے ہی بات کر رہا ہوں، میرا تو مرض ٹھیک نہیں ہوا، تم کیسے کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اب یہ ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، تینوں رسولوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا مرض ٹھیک کر دیا۔ اب وہ اتنا پرانا مرض تھا، وہ تو مایوس ہو چکا تھا، لیکن اب اس کا مرض ٹھیک ہو گیا، اب وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ اب یہ صاحب ایمان تھا، جب لوگ ان کے دشمن ہو گئے تو ان کو آگے کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ ایسے نہ کرو۔ یہاں پر یہ 22ویں پارے کا اختتام ہے، اور یہی موضوع پھر 23ویں پارے میں چل رہا ہے۔ اب وہ حبیب جو ہے وہ صاحب یاسین، وہ کیا کہتے ہیں؟ اور اس نے کہا
مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے۔ اب وہ لوگ اس سے جب باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ ہو؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری طرح گمراہ نہیں ہوں، مجھے کیا ہوا کہ تم گمراہ ہو گئے اور تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں۔ اس نے یہ نہیں کہا، انہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنے بارے میں کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں گمراہی کی طرف جاؤں، میں رسولوں کی پیروی نہ کروں۔ تو خود پر گفتگو کی جو تنقید ہو سکتی تھی سامعین پر، وہ نہیں کی۔ یہاں سے مفسرین کہتے ہیں دیکھو اگر آپ نے کسی کو بات سمجھانی ہے نا تو مذمت والی بات کا رخ اس کی طرف نہ کرو جس کو تم نے سمجھانا ہے، جس کو تم نے سمجھانا ہے اس کی طرف مذمت والی بات کا رخ نہ کرو کہ تم بڑے گھٹیا کام کر رہے ہو، تم بڑا ایسے ہو ویسے ہو، بلکہ یہ کہو کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، اور اچھے کام کی تعریف کریں، تدبیر سے بات کریں تاکہ اس کے دل میں اپنے دفاع میں کوئی غلط خیال نہ آئے۔ آپ اگر اس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے تو اس کے دل میں اس کے مخالف جذبہ آئے گا اور آپ کی دعوت کو وہ قبول نہیں کرے گا۔ اس سے آگے ارشاد ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، تو کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو صرف کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ اب یہاں پھر میں آپ کو پہلے بھی میں نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی، اب اسلام کی، ایمان کی، اللہ کی مخالفت کرنے کے لیے عقلی دلائل دیے جاتے ہیں، اور عقلی دلیل جو ہوتی ہے نا وہ انسان بڑی جلدی اس پر غور شروع کر دیتا ہے۔ اب یہی کام مشرکین مکہ اور کفار کرتے تھے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے نا یار آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں، غریبوں کو کھلایا کریں، حاجت مندوں کو دیا کریں، زکوٰۃ نکالا کریں، تو جو محتاج ہیں ان کا حق آپ کے ذمہ ہے، آپ ان کو دیا کریں، تو واقعی سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ سب کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اچھا اگر کسی کو نہیں دیا تو کس نے نہیں دیا؟ اللہ نے نہیں دیا۔ تو جس کو اللہ نے نہیں دیا ہم اس کو کیوں دیں؟ اب بظاہر عقلی اعتبار سے دلیل تو بڑی زبردست ہے، ایسے ہی آج کے دور میں بھی عقلی اعتبار سے بڑی زبردست دلیلیں دے کر قرآن مجید کی مخالفت ہوتی ہے، حدیث مصطفیٰ کی مخالفت ہوتی ہے، اسلام کی بنیادوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ایک بندے نے سوال کیا جب ایک بندہ بھوکوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھلانے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، ان کو رزق کھلا رہا ہے، تو اب بھی اس پر ضروری ہے کہ نماز پڑھے؟ اس طرح کی لوگ باتیں کہتے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کھانے کو میسر نہیں، ایک بندہ ان کی کھانے کی اگر کوشش کر رہا ہے تو تم اس کو بھی کہتے ہو کہ نماز پڑھ۔ تو نماز زیادہ ضروری کہ کھانا کھلانا زیادہ ضروری؟ اب دیکھو نا، میں نے ابھی جواب دیا، میں نے کہا دیکھو ایک بندے کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تو آپ اس کو کھانا بھی کھلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے؟ کھانے کا اپنا کام ہے، پانی کا اپنا کام ہے، ایسے ہی نماز کا اپنا کام ہے، رزق حلال کمانے کا اپنا کام ہے۔ آپ نے بائک چلانی ہے نا، بائک میں پیٹرول ڈلتا ہے، لیکن پیٹرول سے ٹائر جو ہے ان میں ہوا تو نہیں پوری ہوتی نا، ہوا کا اپنا کام ہے، پیٹرول کا اپنا کام ہے، انجن آئل کا اپنا کام ہے، لائٹس کا، بیٹری کا، ہر چیز کا اپنا اپنا کام ہے، اور ساری چیزیں ملتی ہیں تو آپ کی موٹر سائیکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کا اپنا کام ہے، کانوں کا اپنا کام ہے، زبان کا اپنا کام ہے، تو ہر چیز کا اپنا اپنا کام ہے۔ ہمارے ہاتھ کا جو کام ہے وہ پیر نہیں کر سکتے، جو پیروں کا کام ہے وہ ہاتھ نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ہر چیز کا اپنا کام ہے، ایسے اسلام نے جتنی چیزیں بتائیں سب چیزوں کا اپنا اپنا کام ہے۔ تو وہ عقلی دلیل دے کر کہتے تھے اس کو تو بھوکا اللہ نے رکھا ہے، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ جو کام اللہ نے کیا ہم اس کے برعکس کریں۔ تو دلیل عقلی طور پر تو زبردست تھی، لیکن یہ خلاف عقل تھی، یہ بھی خلاف عقل تھی، اس لیے کہ ان کو بھوکا اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ وہ بھوک میں رہ کر صبر کریں گے تو انہیں اجر ملے گا، اور تمہیں مالدار اس لیے بنائے کہ تم مال ان پر خرچ کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا۔ ان کو تھوڑا دے کر آزمایا ہے، تمہیں زیادہ دے کر آزمایا ہے، وہ تھوڑے پر قناعت کریں گے تو تم سے زیادہ آگے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے نا، قناعت کرنے والے، صبر کرنے والے عمرہ سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کے لیے ان کے انداز کی آزمائش ہے، تمہارے لیے تمہارے انداز کی آزمائش ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چلانے کے لیے نظام بنایا ہے۔ تو جو عقلی دلائل دیے جاتے ہیں
قرآن و سنت کے خلاف ان پر بالکل غور نہیں کرنا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ہاں ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس سے آگے یہ چوتھے رکوع میں سورہ یاسین شریف کے قیامت کے بارے میں ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس اچانک وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلنے لگیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری مصیبت، ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، وہ صرف ایک ہولناک چیخ ہوگی، پس اچانک وہ سب ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ سو آج کے دن کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو صرف انہی کاموں کا صلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج دلچسپ مشغلوں میں خوش اور خرم ہوں گے اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسحریوں پر آرام کر رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں، اور ان کے لیے جنت میں میوے ہوں گے اور وہ ہر چیز جس کی وہ خواہش کریں گے رب رحیم کی طرف سے ان کے حق میں سلام فرمایا ہوا ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں سب مکس ہیں، کوئی پتہ نہیں کون اللہ کا مقرب ہے، کون اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے۔ قیامت کے دن الگ الگ ہو جائیں گے، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں اور زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا رب جو ان کے درمیان ہے، وہی تمام مشرقوں کا رب ہے۔ سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو ہمارے حساب سے مشرق ایک ہی ہے، یہ مشرق ہو گیا اور یہ مغرب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشارق، رب المشارق، مشارق مشرق کی جمع ہے، وہ تمام مشرقوں کا رب ہے۔ کتنے مشرق ہیں؟ دیکھیں سورج کے نکلنے کی سمت ایک ہے، ہمارے اعتبار سے جہت ایک ہے، لیکن ایک جگہ سے سورج نہیں نکلتا، روز ڈیفرنٹ جگہ سے نکلتا ہے۔ سورج کے نکلنے کی ایک جگہ نہیں ہے۔ اگر 365 دن ہے تو 365 مقامات سے سورج نکلتا ہے، اور ہر مقام کا رب میرا اللہ ہے۔ یہ ہے اس کی تفسیر کہ تمام مشارق کا وہی رب ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں ایک اور آیت اگلے رکوع میں بیان ہو رہی ہے، یہ سورۃ الصافات کے دوسرے رکوع میں، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہراؤ، بے شک ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن روک لیا جائے گا، پوچھا جائے گا سب سے۔ یہ بڑا بڑا ہیبت ناک مرحلہ ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جس کے متعلق بڑے بڑے لرزتے رہے وہ صحابہ، وہ مقتدر ہستیاں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے بارہا جنت کی بشارت دی، وہ اس مرحلے سے لرزتے اور ڈرتے رہے کہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب تک ابن آدم سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر لیا جائے گا نا، وہ اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، زندگی کہاں خرچ کی؟ ظاہر اتنی بڑی زندگی دی اللہ نے، کہاں کھپائی اپنی زندگی؟ اپنے ماہ و سال کس کام میں خرچ کیے؟ اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری؟ اس نے اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور کن جگہوں پر خرچ کیا؟ اور اس کو اللہ نے جتنا علم دیا تھا اس نے اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگی اللہ تعالیٰ حساب سے بچا لے، ہمارا حساب نہ کرے، بے حساب بخش دے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے بڑے خزانے ہیں، وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اپنے محبوب کے وسیلہ سے ہماری بے حساب بخشش فرما دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورۃ الصافات میں ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، دعا مانگی اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔
اللہ فرماتا ہے سو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، پس جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے۔ اس کا اگر پنجابی میں ترجمہ کروں نا، اس کا مطلب ہوگا وہ میرے بچڑے۔ بچہ ابھی پیار سے کہتے ہیں نا، بچڑا بہت پیار سے ہمارے پنجابی میں کہا ہے یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ وہ بھی اسی پیار سے کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل کیجئے، یہ نہیں کہا کہ مجھے ذبح کریں، ما تؤمر، جو بھی حکم ہے کر لیں آپ، ما تؤمر، جو حکم ہے، یعنی ابا جان اگر آپ نے کھول کر ساری بات نہیں کی، کوئی اور بھی حکم ہے اس کے علاوہ آپ مجھے نہیں اگر بتا سکے تو میں حاضر ہوں، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ کر گزریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سو جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ پڑھنا بڑا آسان ہے، بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری ہاتھ میں ہے اللہ کے خلیل۔ آج فرشتے بھی کہتے ہوں گے کہ ہم نے کہا تھا انسان کو نہ بنا، یہ دنیا میں خون بہائے گا، فساد کرے گا، یہ بھی تو انسان ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ وہ بیٹا جو دعائیں کر کر کے رب سے لیا، آج اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی حلق پہ خود چھری چلا رہا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، سو جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کو ندا کی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ضرور کھلی ہوئی آزمائش ہے، اور ہم نے اس کے بدلہ میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا ہے، اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا ذکر باقی رکھا ہے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم ملت ابراہیم سے ہیں۔ سبحان اللہ، تمام اہل کتاب جو ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور ہم مسلمان صحیح معنوں میں ان کی ملت میں سے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہر نماز میں جب حضور پر درود پڑھنا ہوتا ہے تو سیدنا ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، اور ہر سال جب ہم قربانی کا دن آتا ہے تو سنت ابراہیم کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔